السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سامعین محترم، آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے حقدار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسا ماحول عطا کیا ہے جس میں آپ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کی اولادیں قرآن بھی سیکھتی ہیں، نمازیں بھی سیکھتی ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سیکھتی ہیں۔ اور لوگوں سے پوچھئے جو ایسے علاقوں میں ہیں جن کو قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، اگر کہیں پتہ چل جائے اس گھر میں قرآن ہے تو ان کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ خطرناک ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، اور جس کے دل میں اللہ قرآن کی محبت ڈال دے وہ سمجھے کہ میرے اوپر اللہ راضی ہو گیا۔ جس کے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے وہ سمجھے معاملہ خراب ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی، توحید کی سمجھ عطا کی، خود اس نے ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا، سورہ احزاب تک وہ پہنچ چکا ہے، اور قرآن کی برکت دیکھیے۔ اس کا بیٹا بیکن ہاؤس میں پڑھتا تھا۔ کس سکول میں جی؟ بیکن ہاؤس سکول میں پڑھتا تھا۔ وہاں سے اٹھا کر اس نے حفظ پہ لگا دیا ہے، وہاں سے اٹھا کر حفظ پہ لگا دیا، اور کھاتے پیتے گھر کا آدمی ہے، چودھری ہے، ذمہ دار ہے۔ اب دیکھیے جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو اللہ کی رضا کا جو معیار ہے وہ قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی ہے۔ اگر قرآن کے ساتھ تعلق بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا و رحمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اور اسی کی برکت ہے، یہی قرآن جو ہے وہ رب کے گھر سے جوڑتا ہے، اور اسی سے تو نماز پڑھنے کی جو ہے نا وہ لذت آتی ہے، اور نماز کے اندر سکون اور سرور۔ وہ لوگ کیا تھے جو نماز پڑھتے تھے، حالت نماز میں جسم میں تیر پیوست ہو رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن نماز چھوڑی نہیں۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ قرآن کی محبت کا نتیجہ تھا، یہ قرآن کی لذت کا نتیجہ تھا۔ جس کو قرآن سمجھنا آ جاتا ہے اس کو اتنی لذت اور قرآن کا اتنا سرور آتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس لذت میں نہ کمی واقع کر سکتی ہے، نہ اس کو اسے دور کر سکتی۔ حضرات، سورہ بقرہ آپ کی مکمل ہو چکی ہے، 3 آیتوں کے علاوہ آل عمران آپ کی جاری ہے، اور یہ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن مجید کی لمبی صورتوں میں سے آتی۔ تفصیلات آپ اس کی پڑھ چکے ہیں۔ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں، اس میں ایک واقعہ ہے گائے کا، وہ آپ نے تفصیل سے پڑھ لیا ہوگا۔ اس کی ابتدا میں قرآن مجید کی حقانیت کو، عظمت کو، لا ریب ہونے کو بیان کیا ہے۔ اس کے لا ریب ہونے کو بیان کرنے کے ساتھ ہدایت کا منبع، سرچشمہ اور ذریعہ قرار دیا ہے، اور ہدایت کن کو ملے گی؟ جن کے اندر تقویٰ ہوگا۔ اور آگے پکے مومنوں کی صفات ذکر کی، اس کے بعد پکے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ منافق الگ، مومن الگ۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آدم و ابلیس کا قصہ، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی کرتوتیں ذکر کی کہ ان کا اپنے نبیوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان کی عادتیں کیسی تھیں، اور یہ بات بات پہ یہ پھر جانے والے، نافرمانی کرنے والے، اور انبیاء کو بلا وجہ پریشان کرنے والے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کونوا قردۃ خاسئین۔ فرمایا نبیوں کو پریشان کرنے والا، نبیوں کی مخالفت اور نافرمانی کرنے والا، ان کو تنگ کرنے والا، نہ اسے دنیا میں عزت مل سکتی ہے، نہ اسے آخرت میں عزت مل سکتی ہے، اس نے ذلیل ہی ہونا ہے۔ ایک یہودی مسلمان ہو گیا، صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کاتب وحی رکھ لیا، اور سورہ بقرہ، آل عمران کچھ صورتیں اس نے لکھیں، اور اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا، اور کہتا پتہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ آتا ہی نہیں، جو میں لکھ دیتا ہوں وہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بغیر اسے کچھ آتا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ کی مرضی وہ مرتد ہو کر مر گیا۔ جب مرا، یہودیوں نے اسے دفن کر دیا، صبح دیکھا تو وہ قبر سے باہر پڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دشمنی کی ہے محمد اور اصحاب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آدمی کو قبر سے باہر پھینک دیا ہے۔ دوبارہ انہوں نے گہرا گڑھا کھود کر اسے دفن کیا، پھر بار، پھر دفن کیا، پھر بار،
ان کو پتہ چل گیا یہ زمین والوں کا کام نہیں ہے، یہ زمین کے مالک کا کام ہے۔ پھر انہوں نے اسے دفن ہی نہیں کیا ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ وہ مناظرہ بھی ہے، جس نے یہ کہا تھا کہ میں رب ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، میں مارتا بھی ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسا اس کو سوال کیا، اعتراض کیا، جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اسی سورہ بقرہ کے اندر عزیر علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے ایک بستی کو دیکھا اور کہا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا۔ اور اسی سورہ بقرہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے ان 4 پرندوں کا بھی ذکر ہے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو وہ 4 پرندے ایک آواز دینے سے دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اور بہت سی چیزیں ذکر کی ہیں۔ میں اختصار سے اپنے اصل موضوع پہ جانا چاہتا ہوں۔ ان آیات سے پہلے جو لین دین کے معاملات ہیں، تجارت کے معاملات ہیں، قرض کا معاملہ ہے، رہن کا معاملہ ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان کے معاملات تجارت کے وہ لکھنے چاہیے، لین دین کا معاملہ صاف ہونا چاہیے، گواہ بنا لینا چاہیے۔ اگر کوئی گواہ نہیں ہے بطور ضمانت کوئی چیز رہن بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اور آخر میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے مالک الملک ہونے کا، مختار کل ہونے کا، اپنے سارے اختیارات کا تذکرہ کیا ہے۔ اور یہ اپنی طاقت، قوت، قدرت ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جو بات تم ظاہر کر دو، بتا دو، زبان سے ادا کر دو، کسی کے ساتھ اس کا تذکرہ کر لو، یا اپنے دل کے اندر چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہارا اس کے اوپر حساب لے گا، محاسبہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ سواء منکم من اسر القول، جو دل کے اندر بات کو چھپا لے، او جہر بہ، یا زبان سے اس کو ادا کر دے، وہ رات کی تاریکیوں میں چلنے والا اور دن کی روشنی میں چلنے والا میرے مالک کے لیے چاروں برابر، کوئی مخفی نہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
فرمایا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کو ظاہر کرتے ہیں یا چھپا لیں، اندر رکھیں؟ آپ کا رب سر راز کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، جو کسی کو بتایا نہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ دو آدمیوں نے بیت اللہ میں بیٹھ کر پروگرام بنایا، ایک کا نام عمیر ابن وہب ہے اور ایک کا نام صفوان ابن امیہ ہے۔ دونوں پروگرام بناتے ہیں، یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ پروگرام یہ بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ صفوان کہتا ہے عمیر کبھی تم یہ کام کرو نا تو میں آپ کا خرچہ دوں گا، اس کے ذمہ کچھ قرض تھا وہ بھی ادا کر دوں گا، جب تک زندہ رہا تیرے بیوی بچوں کا خرچہ دوں گا۔ دونوں نے پروگرام بنا لیا، عمیر نے حامی بھر لی، تلوار تیز کی، زہر لگایا، پان دی زہر کی اسے، اور مدینہ پہنچ گیا۔ اور ان دونوں کے علاوہ اس بات کا کسی اور کو پتہ ہی نہیں۔ پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں بٹھا دیا۔ فرمایا عمر اسے چھوڑ دو، عمر چھوڑ دو۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا جی یہ میرا بیٹا آپ کے بدر کے قیدیوں میں ملنے کے لیے آیا۔ اچھا یہ تلوار کس لیے لائے ہو؟ کہتا ہے بدر میں ہماری تلواروں نے کیا کر لیا، اب یہ کیا کر لے گی؟ جھوٹ بولا اس نے۔ اب دیکھیے یعلم سر و اخفا، وہی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ دونوں یہ پروگرام بنا کے آئے ہیں، اس کے آنے سے پہلے خبر مدینے پہنچ چکی تھی۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا، فرمایا اچھا عمیر یہ بتاؤ تو اور صفوان نے بیٹھ کر یہ پروگرام بنایا ہے؟ تیرے قرض کا اس نے ذمہ لیا ہے؟ تیرے بچوں کا، بیوی بچوں کا خرچہ اس نے اٹھایا ہے اور وعدہ کیا ہے ساری زندگی جتنی دیر زندہ رہوں گا تیرے بچوں کا خرچہ دوں گا، اور اس تلوار کو تو تیز کر کے زہر کی پان دے کر لایا ہے؟ عمیر پریشان ہو گئے، کہتے ہیں یہ بات آسمان والے کے بغیر کوئی اور کافر کا بھی یہ یقین تھا، کاش مسلمانوں میرا اور آپ کا یہ کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان بن جائے، میرا رب ہر چیز کو جانتا۔ اب اس کی دنیا بدل گئی ہے، جس کا یہ تصور بن جاتا ہے، جو اس معراج پہ پہنچ جاتا ہے اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ عمیر نے وہاں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ عمیر واپس آیا رضی اللہ عنہ، صفوان نے چہرہ دیکھا، کہا عمیر تو وہ نہیں ہے، عمیر تو وہ نہیں ہے۔ اس نے کہا تو نے تو کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا، میرے مالک نے میرا کام ہی سنبھال دیا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ یار آپ بالا نے بڑا تنگ کیتا ہے نا، اتو اٹھا نہیں دیں دے، اینا چکو اتو پرانا اینا اتھے پیچھے پہ دینا، جتھے وڈیاں نو بہنا چاہیے اتھے بال آ کے بہندے نے، جتھے بالاں نو بہنا چاہیے اتھے وڈے بہندے۔ یہ جگہ وڈیاں دی ہوندی ہے، بالاں دی نہیں ہوندی۔ آپ بالاں کرو ہاں پیچھے تے وڈے اگے آؤ۔ پریشان ہو گئے،
برکو علی الرکب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں نماز کا ذکر، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جہاد کا حکم ہے جہاد کرتے ہیں، صدقے کا حکم ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ایسی آیت اتری ہے جس کے اندر ایسی چیز کا حکم ہے جو ہمارے بس سے ہی باہر ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ دل کے اندر وسوسہ اور خیال آئے گا، اس پہ بھی سزا ملے گی، اس پہ بھی محاسبہ ہوگا۔ کیوں جی کام مشکل ہے کہ نہیں؟ صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس آیت کے اندر صحابہ کی بڑی عظمت کا بیان ہے، بہت عظمت کا بیان ہے۔ یارا نوجوانوں ٹیک لائیے دوبارہ اگے آؤ، ہائی تے کی ہوا جی خالی جگہ پر کر دیو، اگے ہو جاؤ اگے ہو جاؤ، مینوں پتہ لگے میں کہنا کوئی گل کردا پیا، جن بیٹھے ہو ذرا کو آپ بھی قریب ہو جائیں، اگے آ جاؤ، قریب آ جاؤ، آگے جو آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، نیڑے ہو جاؤ، اللہ تو ہم جزائے خیر۔ جہڑیاں کچھ چار گلاں کرنیاں چج نال میں کر لواں، تسی سن لو۔ کہا حضور یہ مسئلہ ایسا بن گیا ہے، یہ ہمارے بس سے باہر، ہم کیا کریں؟ خیالات تو آ ہی جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ نماز میں بھی خیال آ جاتے ہیں، اور شیطان الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جس کا کام دلوں میں وسوسے ڈالنا ہے، یہ تو کام بہت مشکل ہے۔ قربان جائیں صحابہ کی عظمت پہ۔ یہ وہ لوگ ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولإقامت دینہ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحابہ کو ایک ایک کو رب نے چنا تھا نبی کا صحابی بنانے کے لیے اور اس دین کو نافذ کرنے کے لیے، اور واقعی وہ اس قابل تھے۔ میرے رب کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جس نے صحابی کو غلط کہنا اس نے رب کے انتخاب کو غلط کہنا۔ میں اختصار سے آگے جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتریدون ان تقولوا، میرے صحابہ تم وہ بات کرنا چاہتے ہو جو اہل و کتابین، جو یہودیوں عیسائیوں نے کہی تھی سمینا و عصینا، کیا تم ان جیسا رویہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانتے، بلکہ کیا کہو سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ یہ فرمان صحابہ کے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا حضور آپ ہمیں کس رستے پہ چلانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اتنا مشکل منع دے رہے ہیں جو ہماری طاقت اور وسعت سے باہر ہے۔ سب نے کہا سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ سب نے اس مشکل حکم کو مان لیا، تسلیم کر لیا، سر خم تسلیم کر دیا۔ کسی ایک نے بھی لاتو لال نہیں کیا ہے، یعنی کہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کسی نے نہیں کیا۔ جب صحابہ نے یہ تسلیم کر لیا، مان لیا، ذلت السنتہم،
سب کی زبانیں اس کے سامنے جناب فرما بردار بن گئیں، سمعنا و اطعنا کہہ دیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ کیسے کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ آخر والی دو آیتیں یہ اس آیت کو نسخ کرنے کے لیے اور اس سختی کو آسانی میں بدلنے کے لیے اور ہماری بہت سی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کے اندر جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کا ذکر کیا، فرمایا جو میں شریعت نافذ کرتا ہوں، جو میں حکم جاری کرتا ہوں، سب سے پہلے اس کو میرا نبی رسول مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں اپناتا ہے۔ اس لیے کہا وَأَنَا اول المسلمین، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انا اول المؤمنین۔ اور اس میں ایمانیات کا ذکر ہے، ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے، ایمان بالکتب ہے، کتابوں کے اوپر ایمان ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے، اور تقدیر کے اوپر ایمان ہے۔ یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اگر ان 6 کے اوپر ایمان درست ہے تو پھر مومن ہے، اگر ان 6 کے اوپر ایمان درست نہیں تو ایمان نامکمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، یہ آخری 2 آیتیں جو ہیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ 2 آیات جو ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کے اندر اس جو بڑا بوجھ تھا، سخت معاملہ تھا، اس میں نرمی کر کے آسانی کر دی۔ فرمایا کہ میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا ہوں، اس کے اوپر مشقت نہیں ڈالتا۔ یہ معیار میرے رب کا بنایا ہوا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ورنہ بات لمبی ہو جائے۔ جتنے شریعت کے احکام ہیں وہ ہماری طاقت کے عین مطابق ہیں۔ ایک کام مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔
ہاں جو ایسے مزاج ہوتے ہیں اپنی من مانی والے، ان کے لیے ہر چیز ہی مشکل ہوتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، تو نماز بھی بڑی مشکل ہے لوگوں کے لیے، اور بہت سے کام مشکل ہیں۔ فرمایا جزا و سزا کا پہلا قانون یہ ہے کہ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جزا و سزا کا دوسرا قانون یہ ہے لہا ما کسبت، جس نے جو نیکی کی ہے اس کا اجر و ثواب اسے ہی ملے گا، دوسرے کو مل سکتا نہیں ہے۔ اگر باپ نیک ہے بیٹا نیک نہیں ہے تو پھر باپ کی نیکیاں بیٹے کو نہیں ملیں گی۔ اگر بیٹا نیک ہے باپ نیک نہیں ہے، بیٹے کی نیکیاں باپ کو نہیں ملیں گی۔ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، جس نے گناہ کیا ہے اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی، اور دوسرے کو نہیں ملے گی۔ گناہ کسی کا سزا کسی کو ملے، نیکی کوئی کرے صلہ کوئی لے جائے۔ فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے، قانون نہیں ہے۔ ہاں جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین سے، حالانکہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ یہ دیکھیے اللہ نے ہمارے لیے نرمی کتنی کی ہے۔ پہلے کیا تھا؟ دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال جو ہے اس کے اوپر کیا ہوگا جی؟ مواخذہ ہوگا، محاسبہ ہوگا، سزا ملے گی۔ آج بھی ایک جگہ ایسی ہے جہاں بیٹھ کر غلط سوچنے والے کو اس کے اوپر اس کا مواخذہ ہے، سزا ہے۔ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر جو کوئی ملحد ہونے کا ارادہ بھی کرے، اسلام دشمنی کا ارادہ بھی کرے، اللہ کہتے ہیں نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب سے دوچار کر دیں۔ ایک جگہ ایسی ہے دنیا میں، وہ کون سی ہے؟ بیت اللہ، اس کے اندر غلط ارادے کی بھی پکڑ ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے قرآن نے کہا ہے۔ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں اللہ یہ تیرا بندہ یہ گناہ کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، اس کے ارادے پہ گناہ نہیں لکھنا ہے۔ جب گناہ کر لے تو پھر ایک گناہ لکھنا ہے۔ کتنے لکھنے ہیں جی؟ ایک گناہ لکھنا ہے۔ اور لکھنے والے کو ایک اور حدیث میں اللہ کہتے ہو ابھی ٹھہر جا، ہو سکتا ہے یہ کیا کرے؟ توبہ کر لے۔ اگر باز آ جائے توبہ کر لے، وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، معاف ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کو اللہ نیکی میں بدل دیتے۔ اور فرمایا جب یہ نیکی کا ارادہ کر لے تو کیا کرو؟ نیکی لکھ دو۔ اب اس پچھلے حصے کی ایک بات رہے گی، وہ یہ ہے اللہ یہ گناہ کرنا چاہتا ہے، فرمایا کچھ نہ لکھو، گناہ کر لے تو ایک گناہ لکھو۔ اگر گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ نہیں کرتا، باز آ جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو۔ اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا، ارادہ اس نے گناہ کا کیا، گناہ کرتا ایک گناہ لکھا جاتا، گناہ نہیں کیا نیکی کس بات کی؟ اللہ کہتے ہیں میں آنے والوں کو، گزرے ہوئے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس نے گناہ کا ارادہ کر کے
گناہ چھوڑا ہے تو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہے یا میری محبت کی وجہ سے چھوڑا ہے، دونوں صورتوں میں جس صورت میں بھی گناہ چھوڑا ہے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھنا چاہتا ہوں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا جب یہ نیکی کا ارادہ کر لے ایک نیکی لکھ دو۔ ابھی کیا کچھ نہیں، صرف کیا کیا ہے؟ ارادہ کیا ہے، ایک نیکی لکھی گئی۔ فرمایا جب یہ نیکی کر لے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمایا جو ایک نیکی کرے گا میرا عام قانون یہ ہے کہ اس کو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دی۔ آپ کا ایک ایک فرمان جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے، لوگ کہتے ہیں آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، میں کہتا ہوں آب زر کی اوقات ہی کیا ہے، میرے محمد کے فرمان کا حق ادا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اوقات ہے آب زر کی؟ فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، جب ایک آدمی اپنے اسلام کو اچھا بنا لیتا ہے، اندر اپنا ٹھیک کر لیتا ہے اور خوشی خوشی اسلام کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اسلام کے حکموں کو خوش دلی سے تسلیم کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے کی نیکی کو، ہر نیکی کو، ایک ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ ایک ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دور کے اور ہر دور کے ان لوگوں کا رد کر دیا جنہوں نے یہ کہا تھا ہمارے وہ کام آ جائے گا، ہمیں وہ چھڑا لے گا، ہمیں وہ بچا لے گا، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں۔ فرمایا جس نے جو کیا اس کی اس نے سزا پانی پانی ہے۔ ہاں نیکی کام آئے گی کب؟ یہ بات ذرا دھیان سے سننا، نیکی کام آئے گی ایک دوسرے کے 2 صورتوں میں۔ ایک صورت تو یہ ہے من سنّا فی الاسلام سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، نیکی کا کام شروع کر گیا ہے، صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہے۔ یہ مسجد کسی نے جگہ دے دی، کسی نے اس کے اوپر کام کر دیا، کوئی اس کو چلا رہا ہے، کسی نے یہ رستہ خرید کر ساتھ شامل کر دیا، کوئی آئے گا اس رستے کو اور کھلا کر دے گا، اس طرح کے اور معاملات ہیں۔ تو اس کو باقیوں کی نیکیوں کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ اس کا اپنا ذاتی دخل اس کے اندر شامل ہے۔ ایک بات، دوسری بات، باپ بھی نیک اولاد بھی نیک، باپ بھی جنتی اولاد بھی جنتی، باپ بھی جنتی بیٹا بھی جنتی۔ اب باپ کے عمل زیادہ، بیٹے اولاد کے عمل کم، اللہ کیا کریں گے؟ باپ کو نیچے نہیں لائیں گے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اولاد کے درجات بلند کر کے دونوں کو ایک درجے میں جمع فرما دیں۔ کبھی بیٹا زیادہ نیک ہوتا ہے، بیٹا عالم بن جاتا ہے، باپ سادہ نمازی ہوتا ہے، سادہ قرآن پڑھنے والا، بیٹے کو جب اللہ رب العالمین حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو،
تو اللہ جب اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیں گے نا، جہاں والناس پہ کی سین آئے گی، وہاں حافظ قرآن کا آخری درجہ ہوگا۔ اللہ اس حافظ قرآن عالم دین کے باپ کے نیچے والے درجے سے اٹھا کر اللہ حافظ قرآن کے برابر کر دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ یہ رب کا قرآن کہتا ہے ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ یہ فائدہ ہوگا۔ اور جو برے کام کی ابتدا کر کے جاتا ہے، فتنہ ڈال گیا، فساد ڈال گیا، نوجوانوں کو خراب کر گیا، کسی مسجد کے ماحول کو اجاڑ گیا، کسی محلے کے اندر خرابی ڈال گیا، جس طرح کا بھی معاملہ کر کے جائے گا۔ آئیے بات آ گئی ہے تو میں یہاں ایک اور بات کر دوں۔ دل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنی طرح کے؟ دو طرح کے۔ میں اور آپ نے دیکھنا ہے ہمارے دل کیسے ہیں۔ ایک وہ دل ہے جو صاف شفاف ہے، فتنے کو قبول نہیں کرتا، جو فتنوں سے نفرت کرنے والا دل ہے، اللہ اس دل کے اوپر سفید نقطہ لگا دیتے ہیں، اور اس سفید نقطے کی برکت سے اللہ اس کے دل کو شیطان کے وسوسوں سے اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک سفید پتھر کی طرح، سنگ مرمر کی طرح بالکل سفید رہتا ہے، کوئی میل کچیل اس کے قریب نہیں آ سکتی، وہ فتنوں کو دھکے دیتا ہے۔ اور ایک وہ دل ہے جس کے اندر فتنوں کی محبت بری ہوئی ہے، جو کوئی پراپوگنڈا لے کے آتا ہے، کسی کے خلاف باتیں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، یہ چائے پلا کر لوگوں سے فتنے کی باتیں سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کی مثال کیسے ہوتی ہے؟ کل کوز مجخیہ، اس کی مثال ایسے ٹیڑھے برتن کی ہے، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فرمایا اسے نہ نیکی کی تمیز رہتی ہے نہ گناہ کی تمیز رہتی ہے، یہ ہر وقت فتنوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، کیا ہم جوڑنے والے ہیں یا توڑنے والے ہیں؟ کیوں جی؟ جوڑنے والا بننا ہے توڑنے والا بننا ہے؟ اور غیبتیں سننے والے سننا چھوڑ دیں، کرنے والے مر جائیں گے۔ چغلیاں سننا چھوڑ دیں، کرنے والے مر جائیں گے۔ فتنے کی باتیں سننا چھوڑ دیں، فتنہ ڈالنے والے اپنی موت خود مر جائیں گے۔ صحابہ میں یہ فتنے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے ان کے دل کے اوپر اللہ نے سفید نقطے لگا رکھے تھے۔ اور ہماری مسجدوں میں، ہمارے رشتہ داریوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ بیٹے کی شادی رکھ کے دیکھ لو، کسی کا منہ ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، کسی کا ادھر ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اس کو ذلیل کیا جائے، اس کے اوپر سیاہ نقطہ لگا ہوا ہے، سیاہ نقطہ لگا ہوا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یہ دعا سکھائی جا رہی ہے، اور یہ آیات ان دنوں میں نازل ہوئیں۔ ایک روایت کے مطابق جب آپ معراج پہ گئے ہیں، وہاں آپ کو تحفے دیے گئے، اس میں ایک تحفہ نماز کا تھا، اور دوسرا تحفہ یہ تھا کہ یہ سورہ فاتحہ اور یہ اس بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو دی گئیں، اور تیسرا تحفہ یہ تھا، فرمایا میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو آدمی توحید پہ مرے گا، شرک نہیں کرے گا، مارا ابو سے جنت میں داخل کر دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ زمین پہ تشریف فرما تھے،
ایک آیت کے کئی شان نزول ہو سکتے ہیں، اہل علم کو اس بات کا پتہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہتے ہیں جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے، یہ آخری 2 آیتوں کی بات کر رہا ہوں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک جو آیت ہے، تو اچانک آسمان سے آواز آئی، جبریل امین نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا نہیں۔ جبریل کہتے ہیں حضور، آسمان کا یہ دروازہ جو اب کھلا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی دروازہ کھلا ہی نہیں، اور جو فرشتہ نیچے آیا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ زمین پہ آیا ہی نہیں ہے، دروازہ پہلے کبھی کھلا ہی نہیں، وہ فرشتہ کبھی نیچے آیا ہی نہیں، اور آ کر کیا کہتا ہے؟ ابشر بے نورین، یہ آخری 2 آیتیں، فرمایا یہ 2 نور ہیں، آپ خوش ہو جائیں، یہ نور آپ سے پہلے کسی اور نبی کو ملے ہی نہیں۔ یہ اس وقت آیتیں نازل ہوئی تھیں جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، ان دنوں میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور سکھایا کیا جا رہا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ ان دشمنوں کے خلاف ایک بھی حرف بھی بد دعا کا نہیں ہے، اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کے لیے اپنی کوتاہیوں کی معافی کا سوال ہو رہا ہے۔ حالات اتنے مشکل ہیں، بلال کو ماریں پڑ رہی ہیں، سمیہ سمیہ زنیرہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آل یاسر اور یاسر کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور بات کیا ہو رہی ہے؟ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ ہماری غلطیوں کو، ہماری کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما دینا۔ اللہ کہتے ہیں نعم، یہ دعا جاری ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نعم 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 کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز علی امتی، اللہ رب العالمین نے میری امت سے درگزر کر دیا ہے، معاف فرما دیا ہے۔ کون سی بات؟ جو دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال ہے، ما لم یتکلم او یعمل، دل کے اندر پراپوگنڈا کیا، کسی کو بتاتا نہیں، کسی کے ساتھ مشورہ نہیں کرتا یا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، فرمایا مواخذہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں الخطأ والنسیان، جو بھول چوک ہو گئی، فرمایا وہ بھی میں نے تمہیں معاف کر دی۔ ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو پہلی امتوں کے اوپر تو نے ڈالا تھا۔ پہلی امتوں کے اوپر بوجھ کیا تھے؟ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کر لی، اللہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، فرمایا توبہ تمہاری قبول ہو جائے گی، پہلے ایک دوسرے کے ساتھ لڑو، مارو ایک دوسرے کو۔ جب تک ایک دوسرے کو مارو گے نہیں، زخمی نہیں کرو گے، قتل نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری توبہ۔ اور ہمارے لیے اللہ تیری عظمت پہ قربان جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ
سارے معاف فرما دے۔ اگر ہمیں یہ کرنا پڑ جاتا کہ ایک باپ بیٹے کو مارے، بیٹا باپ کو مارے، نرمی کر دی اور فرمایا رونے کی کوشش کرو، رونا نہ آئے، رونے والا منہ بنا لو، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ ان کے اوپر بوجھ کیا تھا؟ عبادت کرنی ہے تو عبادت خانے میں، جہاں بھی جانا پڑے، عبادت خانے کے باہر عبادت نہیں کرتے، اور وضو کے بغیر عبادت نہیں۔ پہلی امتوں میں بھی وضو تھا، آپ نے وضو کر کے دیا، فرمایا ھذا وضوئی و وضوء انبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور میرے پہلے نبیوں، مجھ سے پہلے نبیوں کا بھی یہی وضو تھا۔ لیکن ہمیں کیا شرم ملا؟ وضو وہ بھی کرتے تھے، وضو ہم بھی کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمیں شرف یہ ملے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت کے جو آدمی ہیں، لوگ ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، میں اپنی امت کو پہچان۔ ان کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، ہمیں کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لمبی باتیں ہیں، پیشاب ان کے کپڑے کو لگ جاتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ دھو لیتے ہیں۔ انہیں کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، جہاں پیشاب لگ جائے، پخانہ لگ جائے، ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تو قتل کے بدلے، یہودیوں میں قتل تھا، نہ دیت تھی نہ معافی تھی۔ قتل کے بدلے کیا ہے؟ قتل، قصاص۔ اور عیسائیوں میں کیا تھا؟ ایک تھپڑ کسی نے مارا ہے، دوسرا رخسار بھی اس کے آگے کر دو، قصاص ہے ہی نہیں، قصاص ہے ہی نہیں۔ لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ۔ اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال۔ واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ غفور، غفر کہتے ہیں جو عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے، درگزر کرے، کہے کچھ نہ، کہے کچھ نہ۔ ورحمنا، اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا معاون ہے، تو ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے۔ اللہ ساری محبتیں، ساری نسبتیں، ساری تیرے لیے، تو اکیلا بے نیاز ہے، ہم سارے تیرے محتاج ہیں۔ یہ ہے انت مولانا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ کا غنا ذاتی ہے، ہمارا فقر ذاتی ہے، ہم ہر لمحہ میں اس کے محتاج ہیں، وہ کسی لحظہ بھی ہمارا محتاج نہیں ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ ان کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما، اللہ ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ سے مدد مانگی ہے، لیکن اپنے دشمنوں کے بارے میں کوئی سخت کلمات نہیں کہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آیتیں نازل ہوتی گئیں، اللہ نے فرمایا قد فعلتو، جتنی اس کے اندر دعائیں التجائیں ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے ساری ہی قبول فرما لی۔ اور یہ دو آیتیں سورہ بقرہ جو ہے، یہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان کا کوئی کام نہیں ہے۔ سورہ بقرہ اور آل عمران دونوں کی اکٹھی فضیلت یہ ہے، فرمایا ان کو پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ آئیں گی ایک صاحبان کی شکل میں،
یا بادل کی شکل میں یا جیسے پرندوں کا ایک غول جھنڈ ہو اس کی شکل میں، یہ پڑھنے والے کے اوپر سایہ بھی کریں گی اور اس کی صفات بھی کریں گی اور اللہ رب العالمین سے جھگڑا کریں گی، یا اللہ اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دے۔ فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، ان اخذھا برکتن، اس کو پڑھنے سے برکتیں ہوتی ہیں، اور ان ترکھا حسرتن، اور جو اس کو نہیں پڑھتا وہ حسرت میں رہ جاتا ہے، اور جو جادوگر شیاطین ہیں وہ اس کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ اور ان دو آخری آیتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو آدمی رات کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے کافا تا ہو، یہ دو آیتیں اسے کافی ہو جاتی ہیں۔ مختلف اقوال ہیں کہ سورہ بقرہ کی پوری تلاوت سے کافی ہو جاتی ہیں، تہجد سے کافی ہو جاتی ہیں، یا ہر قسم کے جن اور شیاطین کے شر سے کافی ہو جاتی ہے۔ اور جو دعا ان کے اندر ہے وہ بھی، اور ان کے علاوہ بھی اگر کوئی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرات، یہ سورہ بقرہ کی جو فضیلت ہے نا پڑھنے کی، یہ سننے کی حد تک ہو تو بندے کو نا پورا یقین نہیں آتا۔ میرا ایک دوست ہے، ساتھی ہے، عالم دین ہے، اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی ہے، ادھر بھی خاندان پڑھا ہوا ہے، سسرال والے بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ اس کی بیوی کو اچانک تکلیف ہوئی، ٹیسٹ کروائے کچھ بھی نہیں نکلا، تو پتہ چلا یہ کچھ جادو کا اثر ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بعض دفعہ شیاطین کا چکر بھی چل جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے، ویسے کہنے لگا یہ معاملہ بنا ہے، کسی سے دم کروایا، کچھ فرق ہے۔ میں نے کہا یار ایک مشورہ ہے، یہ جو دم کرنے والے ہیں نا آپ ان سے بچیں، نہ تو لے کے جائیں نہ ان کو اپنے گھر لائیں۔ کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا تو بھی پڑھا، تیری بیگم بھی پڑھی ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کی آخری آیتیں پڑھو، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی بھی ہے، اس کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ اور میں نے کہا جتنے پختہ یقین کے ساتھ پڑھو گے اللہ اتنی برکت دے گا۔ کہتا ہے ہم نے کیا ہے لیکن تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوتا ہے۔ آگے سنیے، میں نے اس کو ایک بخاری کی روایت سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کہنے لگا میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، اسے پیچس لگے، فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ یہ روایت کہاں آتی ہے جی؟ بخاری شریف میں۔ کہاں آتی ہے؟ بخاری شریف میں۔ تو اسے شہد پلاؤ۔ شہد پلایا تو اس کے پیچس اور بڑھ گئے، فرمایا اور پلاؤ، پھر پلایا اور بڑھ گئے۔ وہ کہتا ہے حضور اس کا تو معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ فرمایا صدق اللہ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اللہ کا فرمان سچ ہے، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، جاؤ شہد پلاؤ، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اور شہد پلایا تو اس کے اسہال پیچس رک گئے، ختم ہو گئے۔ اور میں نے کہا یقین کے ساتھ تم پڑھنا شروع کر دو، تکلیف بڑھتی ہے تھوڑی سی برداشت کر لو، تکلیف برداشت کر لو، لیکن بقرہ پڑھنا نہ چھوڑو، کام سیدھا ہو جائے گا۔ اللہ نے اس کو یقین دیا، ایک دن پڑھا معاملہ، اور دوسرے دن پڑھا، اور تیسرے دن پڑھا، اور چوتھے دن کہتا ہے اللہ نے مہربانی کر دی ہے۔ کہنے لگا پہلے تو سنا تھا، اب عملاً آزما کے دیکھا ہے تو پھر پتہ چلا کہ اس بقرہ کی برکتیں اور فضیلتیں کتنی ہیں۔
بھائیو بات ایمان اور یقین کی ہے، جتنا اللہ کے اوپر، قرآن کے اوپر، رسول کے اوپر یقین آپ پختہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ عزتیں بھی دے گا، عظمتیں بھی دے گا، مصیبتوں سے اللہ بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا۔ اگر تھوڑی بہت تکلیف اسی حکمت کے تحت کچھ دیر رہنی ہے، اس کے حکم سے ختم ہونی ہے، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت۔ اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس۔ اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أجمعين برحمتك يا رب۔